السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام الأيام العشر قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يجد من ذلك بشيء سنن ابی داؤد معزز سامعین ناظرین کرام، آج کا میرا عنوان ہے عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے بعد مسنون اعمال۔ محترم سامعین کرام، ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو حرمت والے مہینوں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب میں محرمات منہیہ سے دور رہے، فواحش و سیاح سے اجتناب کرے، گناہوں سے غائب درجہ بچے، اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، ان مہینوں کی عزت و توقیر کرے، ان میں کثرت سے اللہ کی بندگی و عبادت کرے، اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرے۔ مگر آج مسلمانوں کے اکثر طبقے حرمت والے مہینوں سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ غفلت و جہالت کی حد ہو گئی کہ لوگوں کو ان مہینوں کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رہا، دین سے اتنے دور ہو گئے کہ حرمت والے مہینوں کو بھی بھول گئے، جبکہ مشرکین مکہ کافر تھے، مشرک تھے، شرک اور کفر کرتے تھے، مگر ان کے یہاں بھی حرمت والے مہینوں کی قدر تھی، تعظیم تھی۔ وہ ان مہینوں میں جنگ و جدال سے سب قدوش ہو جاتے تھے، گناہوں سے دور ہو جاتے تھے، کسی پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑتے تھے، لوٹ نہیں مارتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، آئیے آج کے دن ہم عشر ذی الحجہ کی فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہاں 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، یعنی شریعت اسلامیہ میں عشر ذی الحجہ کو بڑی فضیلت و اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ماہ ذی الحجہ کی عظمت کی بنا پر اس کے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے جو اس کی فضیلت بدال ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشر ذی الحجہ کی فضیلت کو حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کو افضل ایام سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، یعنی عشر ذی الحجہ، دنیا کے سب سے افضل ایام عشر ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام اعمال صالحہ کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، يعني ايام العشر۔ قالوا يا رسول الله والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله قال الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سنن ابی داؤد۔ عشر ذی الحجہ میں اعمال صالحہ سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی عمل محبوب و پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہاد بھی افضل نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ آدمی جو جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے گیا پھر میدان جنگ سے واپس نہیں آیا تو مجاہد افضل ہے، ورنہ اعمال انسانیہ زیادہ افضل۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو عشر ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت بیان کی ہے، لوگوں کو ترغیب دلائی ہے وہ ان ایام اعمال صالحہ کی طرف سبقت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، سنن ابی داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ ہر باب میں سنت رسول پر گامزن تھے،
ابو عثمان الہندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ نمبر 1 رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا عشرہ، نمبر 2 ذی الحجہ کا عشرہ، نمبر 3 محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ دن کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ رمضان کے آخری عشرہ سے افضل ہے، کیونکہ اسے ذی الحجہ میں یوم النحر اور یوم عرفہ یوم ترویہ ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس بات کی وجوہات کو بھی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں صرف روزہ، تلاوت، قرآن، صدقہ شامل ہوتا ہے، جبکہ ذی الحجہ جامع العبادات ہے، تمام عبادتوں کو اپنے اندر سمیٹنے والا ہے، مثلا نماز، صدقہ، قربانی، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ۔ یہی بات علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ ہے نماز، روزہ، صدقہ، قربانی اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادت اس طرح نہیں جمع ہوتی۔ معزز ناظرین کرام، اسلام میں عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، کیونکہ اسی عشرہ میں عرفہ کا روزہ ہے، قربانی ہے، مناسک حج کی ادائیگی ہے، تلبیہ و تکبیرات و تسبیحات ہے، اللہ کا ذکر ہے، نفلی روزے ہیں، صدقات و خیرات ہیں۔ لہذا ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان فیوز و برکات سے مستفید ہوں، فضائل سے محفوظ ہوں، اعمال صالحہ سے اپنے نامہ اعمال کو بھر لیں۔ یہ اعمال صالحہ کل قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، مگر افسوس، بلکہ صدا افسوس کہ آج کے مسلمان عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و برکات سے غفلت برتتے ہیں، حرمت والے مہینوں کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، فرائض میں کوتاہی و سستی کرتے ہیں، نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان برکتوں اور رحمتوں کی بارش سے خوب فائدہ کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اعمال خیر کو انجام دینے میں ایک دوسرے سے سبقت کریں، مگر ہم اس مبارک عشرے میں بھی وہی بے ڈھنگی رفتار چلتے رہتے ہیں، سستی، کاہلی، لاپرواہی، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں ان فضائل سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہم نبی سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں نہیں؟ پھر ہم بدعملی کے شکار کیسے ہو گئے؟ دین سے بیزار کیسے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، شیطان سے دوستی ہو گئی ہے، فکر آخرت سے نفرت و کراہت ہو گئی ہے۔ لہذا ہمیں اپنی ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اپنے مقصد حیات پر غور کرنا چاہیے، موت اور آخرت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ معزز ناظرین کرام، اب آئیے ان مسنون اعمال کو بھی جان لیتے ہیں جن کو ان ایام میں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کثرت سے نفلی روزے رکھنا، ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مسنون عمل ہے۔ نمبر 2 کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تکبیرات عیدین کے اہتمام کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چاند نکلنے کے بعد ہی سے ایام تشریق تک تکبیرات کے اہتمام کرتے تھے، بازاروں، گلیوں، کوچوں میں نکل جاتے اور بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بڑائی کو بیان کرتے تھے۔ لہذا پھر سے اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 عرفہ کا روزہ رکھنا۔ عرفہ کا روزہ بہت فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد۔ عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ نمبر 4 قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو قربانی کرتے تھے، لوگوں کو قربانی کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعدا فلم یضح فلا یقربن مصلانا۔ جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کی فضیلت فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔
اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے. پھر اس کے بعد کا دن ہے نمبر 5 صدقات و خیرات کرنا چاہیے. نمبر 6 ہر نیک و بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے. سستی و کاہلی غفلت سے غائب درجہ دور رہنا چاہیے. نمبر 7 فرائض کے ساتھ نوافل کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. معزز سامعین ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. یہ سب سے افضل ایام ہے، مگر آج ہم اس میں کوتاہی غفلت برتتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و برکات کو سمیٹیں، اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، حرمت والی مہینہ کی عظمت و تقدس اور عزت و احترام کو ملحوظ رکھ کے منکرات و فواحش سے اجتناب کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام میں کثرت سے اپنی بندگی و عبادت کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب.